بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ احمد نواز صاحب موجود ہیں۔ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتیں، کیونکہ آج کل آئینی ترامیم کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج اجلاس طلب کیے گئے ہیں، خاص طور پہ عدالتی اصلاحات کے اوپر اور جوڈیشری کے حوالے سے، جوڈیشل پیکج کے حوالے سے بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ آج کسی بڑے پیکج کے ساتھ ساتھ بڑی ترامیم پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ احمد نواز صاحب یہ بتائے گا ایک تو کون کون سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں، اب تک ذرائع کے مطابق کیا کیا معاملات پر ترامیم کی جا رہی ہیں؟ بالکل، حکومت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے آج اہم دن ہے، اور حکومت کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، نو اور نیور۔ تو حکومت اس حوالے سے اپنی تیاری مکمل کیے ہوئے، کابینہ کا اجلاس بھی ہے اور خصوصی کمیٹی کا اجلاس 10 بجے جو طلب کیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کا شیڈول بھی چینج کر دیا ہے، پہلے 11 بجے تھا، اب 3 بجے کر دیا ہے یا 4 بجے کر دیا، اور سینٹ کا اجلاس وہ 4 بجے کر دیا۔ اور رات گئے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کے پاس سے حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے بڑا وہاں پر رش رہا اور گہما گہمی رہی۔ پہلے حکومتی وزیر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، وہ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے جو چیزیں تھیں، جو شکوار تھی، وہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے اپنی جو ان کی لیگل ٹیم ہے، کامران مرتضیٰ ہیں اور دیگر جو ان کے وکلا ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا، اور پھر جو حکومت کی جانب سے جو وفد آیا ہوا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس گیا، وہاں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی، پھر وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فونک بات چیت کروائی گئی، اور مولانا نے وزیر اعظم سے یہ کہا کہ جو ججز کی عمر کے حوالے سے ہے یہ شک نکال دے، باقی جو ہماری بھی تجاویز جو ہوں گی وہ ترامیم میں شامل کریں۔ تو اس پر پھر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ مولانا صاحب ہمیں تحریری طور پر آپ دے دیں، تو اس میں پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وفد ہے، صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب خان، شبلی فراز، اسد قیصر، اور مزے کی بات ہے بیرسٹر گوہر، اسد قیصر مولانا فضل الرحمان کے زیادہ قریب ہیں۔ ایک وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے جب وہ اسپیکر تھے تب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیادہ قریب تھے اور چیزیں سمجھتے تھے، اور پی ٹی آئی بھی ان پر اس ٹائم تنقید کرتی تھی کہ اسد قیصر صاحب آپ جو مولانا فضل الرحمان کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک ان کا اپنا مزاج ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، وہ کسی ممبر کو فنڈ دے کے بھی کیا کہتے ہیں ابلائج کیا جا سکتا ہے، وزارتیں دے سکتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بنایا جا سکتا ہے، کسی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، تو بہت کچھ حکومت کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے منت ترلا اور وعدے وعید، ہم آئیں گے تو یہ دیکھ لیں گے۔ ویسے لالا یہ بتائے گا کہ آپ بھی بہتر، کیونکہ مذہبی جماعتوں کی بیٹ آپ کور کرتے رہے ہیں، پولیٹیکل آپ نے بہت زیادہ کیا ہوا، آپ کی تو تقریباً آدھی عمر اسی کے اوپر گزر گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ہمیشہ رہا ہے کہ وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، تقریباً پچھلی اگر 3 4 5 حکومتیں ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ حکومت کا حصہ رہے، اس بار وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے اب تک، تو لگتا یوں ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بننے کے لیے اب تیار ہو جائیں گے، بس صرف بڑے پیکج کی طرف وہ نظر دوڑا رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ قومی اسمبلی وجود میں آئی، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تھے، اس کی بھی ایک مین ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب پی ڈی ایم کا تھا، مولانا فضل الرحمان دل میں خواہش رکھتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہوں، صدر پاکستان کے، اور زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے کھلاڑی ہیں، کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے انتخاب میں پہلے ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان کو کیا کہ ان کو کیسے ہرایا جائے، گو کہ ان کے مخالف امیدوار کھڑا کر کے، ان کے مخالف امیدوار کھڑا کر کے، بے شک وہ نہ جیتے، لیکن جو مولانا کا ووٹ بینک توڑنے کا ہے، جو پی ٹی آئی کا مخالف ووٹ ٹوٹا ہے، اگر پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہ کرتی تو مولانا جیت سکتے تھے۔ یہ کس حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈیر اسماعیل خان حلقے کی بات کر رہا ہوں، گنڈا پور والے۔ پھر مولانا، کیونکہ جب مولانا صاحب اپنے گھر سے ہار گئے، پھر پشین سے جن حالات میں مولانا صاحب جیتے وہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے بعد پھر کچھ عرصے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے شہباز شریف صاحب آئے، مسلم لیگ نون آئی، لیکن مولانا صاحب کا غصہ تھا، غصہ یہ تھا کہ ہم جب پی ڈی ایم میں تھے تو سارے اسٹرگل ہم نے کی،
سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لانے میں یا ملک سے باہر لے جانے میں جمعیت علماء اسلام اور خاص کر مولانا فضل الرحمان کا بہت اہم کردار ہے. اور مولانا صاحب اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو بات چیت سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ہو سکتی ہے وہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف اس کی پاسداری نہ کر سکیں. تو آج اس آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ فیل کر رہا ہوں اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آج کے اجلاس میں آتے ہیں اور یقیناً جو لگ رہا ہے وہ آئیں گے، مولانا فضل الرحمان کی اور ان کی ایک ملاقات ہوگی. یہ میری ایک اسسمنٹ ہے، حال کے اندر ہو یا وزیر اعظم چیمبر میں ہو یا اسپیکر چیمبر میں ہو، ممکنہ طور پر، کیونکہ یہ ایک پینڈنگ ہے. یہ ملاقات پہلے سے طے ہے لیکن پینڈنگ ہے، شاید حالات یا وقت کی اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. تو رات جیسے بات ہوئی، پھر رات 2 بجے زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھیجا، کیونکہ ہم دیہات کے لوگ ہیں. سندھ کی یا جنوبی پنجاب کی روایت ہے کہ جب ایک بچہ یا بیٹا چل کے آتا ہے نا تو اس کا ایک ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے، پاس رکھا جاتا ہے کہ چلو بیٹا چل کے آتا ہے، باپ سے اختلاف ہے، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، چلو بیٹا چل کے آئے تو معاملات. تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریباً 2 بجے مولانا صاحب سے ملنے آئے تو ساتھ وفاقی وزیر داخلہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے قریب سمجھا جاتا ہے محسن نقوی صاحب، تو وہ بھی ساتھ تھے، پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں. جو مولانا صاحب کی ایک وہ جو ججز کی عمر کے حوالے سے ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ جب ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں گی تو مولانا فضل الرحمان لا محالہ حکومت کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ شاید کسی اور کے پاس ہے. اچھا احمد نواز صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو حکومت ہو، اپوزیشن ہو، تمام، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت محور نظر ہیں سب کے، کیونکہ ان کا ووٹ ہی ڈیسائیڈڈ ووٹ ہے، یقیناً حکومت ہو یا اپوزیشن ہو دونوں کے لیے. اس صورتحال میں جہاں پر حکومت اپوزیشن مولانا سے ملاقاتیں کری، کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی رابطے کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی خاص لوگ بھی جا کے ملے؟ اگر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ حکومت کے تو نہیں ہے نا. اچھا ویسے باہر تاثر تو یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. جی تو وہ جو مولانا صاحب کی وہ جو دوریاں تھیں نا اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اب آہستہ آہستہ قربت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا نے بیان بھی دیا تھا بلکہ اسمبلی میں، بھئی یہی اسمبلی ہے، فارم 45-47 کو چھوڑیں، اسی پہ گزارا کریں. اچھا تو مولانا صاحب کو ظاہر جہاں دیدہ آدمی ہے اور سیاستدان ہے تو وہ چیز کو سمجھ گئے کہ اسی اس میں رہ کے ہم نے آگے چلنا ہے. اور یہ صرف آگے آئینی ترمیم کا معاملہ نہیں ہے، اس سے آگے بھی معاملات آئیں گے. وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کا ہے اور وہ بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی. اور پھر وہ اس کے آگے پھر 7 الیکشن ہوں گے. پھر مولانا صاحب جو ہے نا وہ آگے کی نظر دیکھ رہے ہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پرائم منسٹر اور تمام ایوان کی طرف سے وہ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں چیف آرمی اسٹاف بہت اچھا پلے کر رہے ہیں اور ان کو ملنی بھی چاہیے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. کس کو؟ چیف آرمی اسٹاف کو. اچھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سوری ٹو سے، ہم ڈیموکریٹک آدمی ہم کہہ سکتے. جی آپ بالکل سیاست میں جو ہے نا وہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے بالکل. اچھا یہ بتائے گا کہ حکومت کہہ رہی ہماری نمبر گیم پوری ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم واقع پوری ہو گئی ہے؟ حکومت کے جیسے میں نے گزارش کی نا، حکومت کے پاس اس ٹائم جو ہے نا 212 ان کے ممبر ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پہلے 68 تھے اور کل جو حلف اٹھایا گیا اس میں 69 ان کے ممبر ہو گئے ہیں. تو حکومت کے پاس 212 ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یقیناً جس کا وہ کیا جا رہا ہے شامل ہوں گے تو پھر 220 ہوں گے. پھر وہی بات مولانا صاحب کا بڑا اہم کردار، اور 8 نشستیں ان کی ہیں، 220 ہو جائیں گی. پھر وہ 4 نشستیں چار پھر جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں یا آزاد میں، کیونکہ 8 آزاد ہیں اور 80 جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. وہ جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں برسٹر گوہر کا دیکھیں، سپریم کورٹ میری گزارش سنیں، برسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جو کمیٹی اسپیشل کمیٹی اس میں جو تجاویز دی ہیں تو کافی حد تک ان کی تجاویز کو اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے. تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو قومی اسمبلی میں ہے جو سینٹ میں ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہے دونوں کا، شاید پتہ نہیں انڈرسٹینڈنگ یا ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں گروپنگ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یا ان کو پھر بریف نہیں کیا گیا یا جو بھی ہے. لیکن برسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کون سی آپ نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم نے حلف لیا ہے، ہم کچھ بتا نہیں سکتے. تو اس میں
اچھا ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ترامیم آج ہونے جا رہی، بس آپ سے آخری سوال ہے کہ نااہلی ہوتی تھی فلور کراسنگ پہ، ماضی میں ہم نے دیکھا 25 پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، 63 لگا تھا. کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما آج حکومت کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ اس میں حکومت دیکھیں، یہ جو آج کے اس میں ترمیم میں ہے، ہو سکتا ہے 63 بھی بیچ میں آ جائے، تو وہ بھی جو ذرائع کا ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کلاس ہے نا، کہ جب ایک آتا ہے کہ بھئی آپ اگر ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا، وہ بھی ایک چیز اس میں ایڈریس کر رہے ہیں. اور آئینی ترمیم میں ایک یہ بھی چیز لے رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے آئینی کورٹ ہو، اس میں جو ایک اصلاحات جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آئینی تشریح کے لیے ایک الگ عدالت ہو، 5 ججز ہوں، اس کے الگ ہو، باقی دیگر مقدمات کے لیے یہ الگ سپریم یہ کورٹ ایک ہو. ہے، اس میں آئینی ترمیم میں ہے یہ ایک چیز. جی اس میں یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں یا جو آئینی کورٹ بنے گی اس کے ججز سپریم کورٹ سے لیے جائیں گے اور اس کا استحقاق وزیراعظم کے پاس ہوگا، وزیراعظم نام فائنل کریں گے. جی بالکل. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو سیاسی کیسز ہیں وہ آئینی کورٹ دیکھے کہ یہ کیس کون سا اہم پہلے لگنا ہے. اور اب سیدھی سی بات ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کا راستہ روکنا ہے. سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، حکومت کے ذہن میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے جس طرح کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے عمران خان کو روکنا ہے اس کو. اچھا. اور عمران خان میرے خیال میں اب جا ڈیل کرے گا تو باہر آئے گا، ورنہ نہیں ہے حالات. ویسے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے. وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ این آر او ایک نیا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں، این آر او ہوگا تو خان باہر آئے گا، ورنہ جو یہ ایک اپوزیشن ہے نا، ایک المیہ ہے. یہ 88 ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل ملا کے، وہ پی ٹی آئی کے بھی کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی اپوزیشن، اب اگست میں میرے خیال گورنمنٹ بنی تھی، اب تک وہ اپنے لیڈر کو باہر نہیں کرا سکتی. یہ دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ ایک جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، مذاکرات، دروازے کھلتے ہیں، وہ پھر اپوزیشن اپنی بات بنواتی ہے. حکومت 10 باتوں میں سے تقریباً 8 مان لیتی ہے، چلو 2 پھر بعد میں، تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ناکام نہیں. لیکن وہ تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل تو اسٹیبلشمنٹ ہے، معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. اب مزے کے سیاسی جماعتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتی ہیں، جب ان کی مرضی کے نتائج ان کو نہیں ملتے تو وہ پھر سیدھا ٹارگیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی مداخلت کر رہی ہے. جی بھئی آپ دیکھ لیں کہ عوامی ایشوز پر یا اس میں اب قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں آپ لوگوں نے حکومت کو کون سا ٹف ٹائم دیا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو حکومت کے ساتھ اگر وزیر اعظم چل کے آپ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ایک وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے آیا ہے کہ آپ سے مصافحہ کریں، تو آپ کو بھی گڈ گیسٹ. ادھر سے پھر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں اینڈ پہ چودھری شجاعت صاحب بھی مٹی پہ جڑا ہو گیا آگے چلو. تو ہمیشہ سیاست میں ہوتا بھی ماضی کو بھول کے. آپ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، آصف زرداری، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخالف تھے. یعنی کہ آصف زرداری جب اقتدار میں تھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، تو وہ میاں شریف کو گرفتار کرایا ڈی ایس پی سے کہ نواز شریف کے والد کو، لیکن حالات اور سیاست کا تقاضا پھر دونوں ایک اکٹھے بیٹھے اور آج ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا لالا، بس آخری سوال ہے کیونکہ ویلاگ بھی لمبا ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کی باتیں چلی، کبھی ایکسٹینشن مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی ہے. پھر اگلا جو نیا چیف جسٹس ہوگا اس کے طریقہ کار پر بھی کوئی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو رہا ہے؟ اس میں رات تک میں نے گزارش کی، جو میری جن رہنماؤں سے بات ہوئی تھی، حکومت کے بھی حلقوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی عمر کے حوالے سے یا چیف جسٹس صاحب کو رکھنے یا نہ رکھنے کے حوالے سے ابھی ایک طرح سا ایک کیا کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. رات تک یہی تھا. اور پھر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ بھی ایج میں نہ بڑھائی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا بھی نہیں چاہتا، شاید میرے خیال سے میری پرسنل رائے ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایک یہ داغ لے کے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے اپنی ریٹائرمنٹ. مطلب اب پھر اگلا چیف جسٹس کیسے تعینات ہوگا؟ اگلا چیف جسٹس آج اگر آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر وہی نام آئیں گے جیسے چیف آرمی سٹاف کے لیے آتے ہیں، سمری آتی ہے 3 سے 4 نام، پھر وہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہوگی کہ آپ میں سے مجھے سلیکٹ کرتے ہیں، یا میں زیادہ قریب ہوں تو مجھے کر لیں گے. ویسے لالا آپس کی بات ہے، آپ نے بھی عمر گزار دی صحافت پہ، آپ پولیٹیکل بیٹیں بھی کرتے، پارلیمنٹ میں قانون سازیاں بھی دیکھتے رہے، اور یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے پھر جو بھی 5 ججز ہوں گے یا 4 ججز ہوں گے، 3 ججز ہوں گے، وہ حکومت کے ساتھ لابنگ کریں گے، وہ حکومت کی مرضی کے فیصلے کریں گے، حکومت کے لیے وہ سہولت کاری کریں گے. پھر یہ عدلیہ جو ہے وہ
اس کا جو سسٹم ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور ہم جب باتیں کرتے ہیں نا، ہم کتاب کی باتیں کرتے ہیں، اور کتاب میں میرے خیال میں ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا ہے، اچھا اور جو حقیقت ہے اس کے برعکس ہے. ادھر سیاست مفادات کی ہے. اب آئیڈیلزم ملک میں نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں، بس ایڈجسٹمنٹ ہے. اچھا چلیں ایڈجسٹمنٹ نے دیکھتے ہیں کہ آج بڑا اہم دن ہے، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور 4 بجے دونوں اجلاس ہونے جا رہے ہیں، تو اجلاس سے بھی کیا کچھ نکلے گا اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.